الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان محترم، کیونکہ عرصے سے میں کچھ عجیب چل رہا ہوں، اس کی وجہ سے کمزوری بھی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا آپ کا. مختصر طریق پر چند طالب علمانہ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مسافر ہیں اور سفر میں ہیں. ہم آپ سب حقیقت سفر میں ہیں، مقیم ہم میں کوئی نہیں ہے، اور چھوٹا موٹا سفر بھی نہیں ہے کہ کوئی دیوبند سے دہلی آ گیا اور لکھنؤ سے دہلی پہنچ گیا. ہزاروں ہزار برس سے سفر میں ہے. وہ عہد الست کے وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام کی مبارک خوش تھے. حق تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ملائکہ کو دکھلایا اور عہد دیا ان سے. اس وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا. لوٹائے گئے پھر آدم کی کمر میں، کتنے ہزار سال کتنے دنوں رہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں آ گئے. دنیا سے گزر کر پھر ایک لمبا جہان آنے والا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہ کروڑوں گنا بڑا ہے اس دنیا سے. برزخ کے بعد عالم حشر آنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے. حشر کے بعد پھر عالم جنت آنے والا ہے کہ وہ ان سارے جہانوں سے لاکھوں گنا بڑا ہے. تو عہد الست سے ہمارا سفر شروع ہوا اور جنت کے دروازے پر ختم ہوگا. کتنے ہزار سال گزریں گے تو چھوٹا موٹا سفر تو نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے. سفر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک یہ کہ منزل کا پتہ ہو اور ایک یہ کہ راستے کا علم ہو. اگر منزل کا پتہ نہیں ہو تو سفر کر ہی نہیں سکتا آدمی. منزل کا پتہ ہے مگر راستے کا پتہ نہیں تو سفر طے نہیں ہو سکتا. اس لیے منزل بھی علم میں ہونی چاہیے، راستے کا پتہ بھی ہو. کہاں چوراہا آتا ہے تو کس طرف میں چلوں، میل اور فرلانگ، ان تمام چیزوں کا علامتوں کا علم ہو کہ جس سے سڑک ہمیں نظر پڑے اور چلے وہاں. تو راستے کا علم بھی ہو، منزل کا علم بھی ہو. لیکن علم کافی نہیں ہے جب تک کہ منزل میں پہنچنے کی لگن نہ ہو دل میں. اگر علم ہے راستے کا، منزل کا، مگر جی ہی نہیں چاہتا چلنے کو، کوئی لگن ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، تو کوڑا علم تو کام نہیں دے گا جب تک کہ اندر جذبہ نہ ہو اور لگن نہ ہو. اور اس منزل سے محبت نہ ہو کہ جس کی طرف جا رہا ہے آدمی. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ علم تو راستہ بتلاتا ہے لیکن منزل کی محبت چلاتی ہے اس راستے پر. اگر راستہ پر پڑ جائے اور چلنے کی نہ ہو، وہ محبت ہی نہ ہو، نہیں چل سکتا آدمی. تو علم بھی ہو راستے کا اور لگن بھی لگی ہوئی ہو منزل کی کہ یہاں مجھے پہنچنا ہے، پھر چلے گا آدمی. محبت ہے، لگن بھی ہے مگر راستے کا علم نہیں تو جذبے میں چلے گا مگر بے راہ بن جائے گا، صحیح راستے پر نہیں چل سکے. صحیح راستے پر ہے اور محبت نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. اس واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے مسافر کے لیے کہ علم ہو راستے کا، منزل کا، اور ساتھ میں اس پر محبت ہو اس منزل کی. یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو سفر عمدگی سے قطع ہوگا اور منزل پر پہنچ جائے گا آدمی. حق تعالی شانہ نے یہ دونوں چیزیں ازل سے انسان کے اندر ودیعت فرمائی. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اجمالی علم ڈال دیا تھا ازل سے ہی جب سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور لگن بھی ڈال دی تھی. اس واسطے کہ جس حدیث میں اس واقعے کا تذکرہ ہے
اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا گیا عہد الست کہ اللہ نے عالم کی کمر سے ان کی ساری ذریت کو نکالا. وہ اربوں خربوں انسان تھے مگر ذروں کی شکل میں تھے، جسے چیمٹیوں کا نال ہوتا ہے، تھے سارے کے سارے. ملائکہ نے دیکھا، عرض کیا گیا اللہ یہ تو زمین میں سما نہیں سکیں گے، سب جو اربوں خربوں ہیں، یہاں 1 ارب 2 ارب نہیں سما رہے ہیں. لوگوں کو ضرورت پڑی کہ فیملی پلاننگ کرو، تو وہ جو خربوں جمع ہوتے ہیں سنکھوں وہ کہاں سماتے؟ تو ملائکہ نے یہی عرض کیا کہ یہ سمائیں گے کیسے دنیا میں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت مسلط کر دوں، آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی، سب کے سب یکجا نہیں ہو سکیں گے. عرض کیا کہ یا اللہ جب موت کا تصور رہے گا تو زندگی تلخ ہو جائے گی، یہ رہ نہیں سکیں گے، ہر وقت فکر میں پریشان رہیں گے. فرمایا کہ میں امیدیں لگا دوں گا ان کے قلب میں، اس امید کے سہارے چلتے رہیں گے، نہ مصیبت کا پتہ ہوگا نہ عیش کا. بہرحال ملائکہ نے دیکھا. حق تعالیٰ نے سوال فرمایا سب کو خطاب کر کے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حدیث میں ہے کہ سب حیران رہ گئے کیا جواب دیں، اس لیے کہ نئے نئے پیدا ہوئے اور آدم کی کمر سے نکلے، کوئی تکمیل نہیں ہوئی، اور مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ذات حق کے متعلق، اور وہ بھی ربوبیت کی شان جو انتہائی منزل ہے معرفت کی کہ رب کو رب پہچان لے آدمی، اس کا سوال کیا جا رہا ہے. اور وہ بالکل ابتدائی حالت میں تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب. پھر سارے انبیاء کی زبان سے یہی نکلا، پھر ساری مخلوق نے یہی کہا. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے رب ہونے کا اقرار کر لیا ہے، میں تمہارے باپ کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، ان سارے پیغمبروں کو گواہ بناتا ہوں، اس زمین اور آسمان کو گواہ بناتا ہوں. اس عہد کو یاد رکھنا اور بھولنا مت جب تم دوسرے عالم میں پہنچو. تو یہ گواہ حقیقت میں سوال کے ذریعے سے تعلیم دی گئی، ربوبیت کو پہچانوانا اور یہ منوانا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو علم کرا حق تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا، اپنی ربوبیت. تو تعلیم کبھی ہوتی ہے کتاب کے ذریعے، کبھی ہوتی ہے تقریر کے ذریعے، کبھی ہوتی ہے سوال کے ذریعے کہ ممتحن پوچھتا ہے، اس سے طالب علم کے اندر کا جو مادہ ہے علم کا وہ ابھرتا ہے. بعض صحیح جواب دیتے ہیں، بعض غلط جواب نکلتا ہے، تو وہ علمی ہوتا ہے. تو سوال ذریعہ بن جاتا ہے علم کے اظہار. تو یہاں سوال کے ذریعے سے تعلیم دی گئی تو علم پیدا کر دیا گیا. سب نے جان لیا کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہمارا رب ہے، رکھوالا ہے، جس کی نگرانی میں ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد حدیث میں یہ لفظ ہے کہ فَكَلَّمَهُمْ قُبُلًا وَعَيَانًا، اللہ نے کلام کیا انہیں آمنا سامنے کر کے اور روح در روح ہو کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال مبارک دکھ رہا ہے، اس سے عشق و محبت پیدا ہوا ہر انسان کے قلب میں. فطری طور پر ہر انسان کے قلب میں اپنے مالک کی محبت موجود ہے. آج ایک مسلمان ہی نہیں، ایک ہندو اپنے مندر میں جاتا ہے وہی محبت کھینچ کر لے جاتی ہے، ایک عیسائی اپنے گرجا میں جاتا ہے وہی محبت لے جا رہی کھینچ کے، ایک یہودی اپنے کنیسہ میں جاتا ہے تو وہی محبت لے جا رہی ہے کھینچ کے. یہ الگ چیز ہے کہ محبت کو صحیح راستے پر لگائے نہیں لگا، راستہ صحیح اختیار کیا یا غلط، مگر جذبہ یہی ہے کہ پہنچے منزل تک. تو یہ جو محبت پیدا کرائی حق تعالیٰ نے اپنی ذات کی، یہ جمال مبارک دکھلا کر کرائی. تو دو جذبے انسان میں پیدا ہوئے، ایک اس کے اندر علم بیٹھ گیا کہ میرا کوئی مالک اور میرا کوئی رب ہے پالنے والا ہے، اور ایک اس رب کی محبت جاگزی ہو گئی جمال کو دیکھ کر. تو دو ہی طاقتیں تھیں انسان میں، ایک علم اور ایک عشق، ایک لگن. تو منزل متعین ہو گئی کہ اللہ تک پہنچنا ہے، منزل کا راستہ متعین ہو گیا، بالاجمال اس کا شعور اور علم ڈال دیا گیا اور منزل دکھلا دی گئی. تو دونوں چیزیں پیدا گئی تھیں، آمنا سامنے ہو کر تو محبت ڈالی
اور سوال اور کلام کر کے علم پہنچائے. تو دو راستے قائم ہو گئے، ایک تعلیم کا، ایک تربیت کا. تعلیم کے ذریعے علم سکھلایا جاتا ہے اور تربیت کے ذریعے قلوب میں محبت پیدا کی جاتی ہے. انبیاء علیہم السلام